یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کی زبان کے ساتھ میں ہوں بشارت حسین مقداد۔ ناظرین، عام طور پر یہ پروگرام ہمارے سینئر صحافی سید نجف شیرازی صاحب کرتے ہیں۔ آج کل وہ چھٹیوں پر ہے، اس لیے یہ پروگرام میں کر رہا ہوں۔ آج کے اخبارات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ آئیے ناظرین، اخبارات کی جانب پڑھتے ہیں۔ آج کے مختلف اخبارات کی شہ سرخیوں پر مبنی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے سامنے روزنامہ ایکسپریس موجود ہیں اور اس کی لیڈ جو خبر ہے IMF کے حوالے سے آج کے روزنامہ ایکسپریس میں خبر چھپی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا بیان ہے، IMF واحد آپشن، کوئی پلان بھی نہیں۔ یہ وفاقی وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب نے گزشتہ دنوں جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے اقتصادی سروے کے حوالے سے جو انہوں نے رپورٹ پیش کی، اس میں یہ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF ہی اس وقت پاکستان کی حکومت کے لیے واحد آپشن ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس پریس کانفرنس کے دوران جو انہوں نے اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی ملک میں شروع ہو چکی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قرض کی ادائیگیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ زرعی پیداوار بڑھی ہے اور مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ یہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں انہوں نے یہ باتیں کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس وفاقی بجٹ میں اس پر کس حد تک آنے والے معاشی سال میں اقتصادی طور پر حکومت جو اس گزشتہ 2 سالوں کے دوران انہوں نے جو سیکھا ہے PDM حکومت کے دوران، گرچہ اس وقت یہ وفاقی وزیر خزانہ اس وقت موجود نہیں تھے، اور اب یہ اس موجودہ PDM 2 کی حکومت میں وفاقی وزیر خزانہ ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملک کو اقتصادی طور پر آنے والے اقتصادی سال میں کہاں تک ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ جو آج کے روزنامہ ایکسپریس میں جو سپر لیڈ کی جو خبر ہے، یہ جو اتحادی جماعت ہے سب سے بڑی اس وفاقی حکومت کی، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جانب سے اب یہ بیان گزشتہ دنوں سامنے آیا ہے۔ ان کی مرکزی جو رہنما ہے سید خورشید شاہ صاحب اور شازیہ عطا مری نے بیان دیا ہے کہ بجٹ معاملے پر نون لیگ نے ہمیں معاہدوں سے لا علم رکھا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو کہ اس کولیشن گورنمنٹ کی سب سے بڑی اتحادی، اگر آپ یہ بھی کہیں تو مناسب ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے سہارے پر ہی موجودہ حکومت جو اقتدار میں ہے، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ بجٹ کے معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بیان یہ بھی ہے کہ دورے چین کے حوالے سے جو معاہدے ہوئے ہیں ان پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے گزشتہ دنوں پارٹی اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنی قیادت سے شکایتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس میں ہی ایک اور خبر ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے۔ عالمی بینک نے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے $1 ارب اضافی قرض کی منظوری دے دی ہے، اور یہ منصوبہ جس کے لیے $1 ارب اضافی کی منظوری دی گئی ہے، یہ تیسری بڑی مالی مدد ہے کسی بھی منصوبے کے لیے، اور اس منصوبے کے لیے عالمی بینک کا جو تعاون ہے وہ تقریباً 45% ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں بڑے ڈیموں پر جو کام چل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور اس میں ہر حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ بڑے جو ڈیمز ہیں ان پر کام جاری رہے، اور چونکہ پاکستان میں توانائی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور بحران جاری رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے،
اور بلکہ کئی دہائیوں سے. تو اب عالمی بینک نے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے $1 ارب کی اضافی قرض کی منظوری دے دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فرنٹ پیج پر ہی وزیر خارجہ پاکستان کے جناب اسحاق ڈار نے عمان میں جو غزہ پر ایک اجلاس غزہ پر ایک کانفرنس کے موقع پر وہ ان دنوں اردن میں ہیں اور انہوں نے عمان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس میں باہمی دلچسپی کے امور پر انہوں نے بات چیت کی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے یہ خبر روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوئی. اور روزنامہ جنگ میں ایک اور خبر ہے گندم کے حوالے سے کہ جو گزشتہ دنوں اقتصادی سروے رپورٹ سامنے آئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال گندم کے ریکارڈ پیداوار ہوئی اور یہ 3 کروڑ 14 لاکھ میٹرک ٹن رہے. انتہائی خوشائن خبر ہے. مگر اس حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسانوں اور جو زمیندار ہیں ان پر کافی سال کافی بڑی پریشانی آئی جب ان کا گندم کا دانہ جو ماضی میں حکومت خریدتے تھے اور اس بار جب گندم کی فصل عین موقع پر تیار ہوئی تھی پہلے سندھ میں پھر پنجاب میں تو وفاقی حکومت کے پاس گندم خریدنے کے پیسے نہیں تھے کیونکہ اس سے پہلے نگراں حکومتوں کے دور میں یہ معاملہ جس پر ڈالا جا رہا ہے کہ دوسرے ملکوں سے پاکستان میں لاکھوں ٹن کے حساب سے گندم امپورٹ کی گئی جس کی وجہ سے پاکستانی گندم خریدنے کے حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. اس لیے یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا جس پر تحقیقات اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اس پر کوئی واضح اور ایک حقیقی تحقیقاتی کوئی کمیشن بنتی ہے کوئی کمیٹی بنتی ہے جس کا اعلان بھی کیا جا چکا تھا مگر اس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی اور یہ کوئی 85 سے 90 ارب روپے کا معاملہ ہے. اور اس اقتصادی رپورٹ میں ساتھ ساتھ جو دیگر نقد آور فصلیں ہیں پاکستان میں کپاس کے حوالے سے بھی بہت اچھی خبر رہی کہ گزشتہ سال پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں 108% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح سے پاکستان میں چاول کی جو فصل ہے کافی بڑے پیمانے پر پاکستان میں چاول کی پیداوار ہوتی ہے. دنیا میں پاکستان گندم پیدا کرنے والا 6واں بڑا ملک ہے اور چاول پیدا کرنے والا پاکستان دنیا میں 7واں بڑا ملک ہے. اور چاول کی پیداوار میں بھی پاکستان میں گزشتہ سال چاول کی پیداوار میں 34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اور اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین اگلے اخبار کی جانب. روزنامہ نوائے وقت کی خبر ہے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یہ اخبار کی سپر لیڈ خبر ہے صدر اور وزیر اعظم نے جو آنے والا بجٹ ہے جو غالباً آج پیش ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے انہوں نے آپس میں صلاح مشورے کیے ہیں. اب یہ تو بجٹ جب پیش ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عوام کو کتنا بڑا ریلیف اس میں ملتا ہے. یہ دیکھنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے کیونکہ امکان غالباً یہی ہے کہ آج شام کو وفاقی بجٹ جناب محمد اورنگزیب صاحب وفاقی وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. نئے سال کا میزانیہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کے کرایوں کے حوالے سے خبر ہے روزنامہ نوائے وقت میں عید کے 3 دنوں پر کرایوں میں 25% کمی کا اعلان کیا گیا ہے. یہ ہر سال ہی حکومت عید کے دنوں میں عوام کے لیے جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں پاکستان میں تمام بڑے شہروں سے اپنے علاقوں کی جانب عوام سفر کرتے ہیں عید کی خوشیاں جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے. تو عید کے 3 دنوں میں 25% کم کرایوں کے ساتھ عوام کو یہ سہولت حاصل ہوگی. اور ہم آگے بڑھتے ہیں. روزنامہ آج ہے میرے سامنے.
روزنامہ آج پشاور کی ایک خبر ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے انتہائی دلچسپ خبر ہے۔ آج کل موضوع بحث ہے، حکومت نے سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس حوالے سے اخبار میں لکھا ہے کہ حکومت نے انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کو اس فیصلے کے حوالے سے آمادہ کر لیا ہے۔ اس کے کیا مضمرات پیش آتے ہیں اور یہ کتنا قابل عمل ہے، یہ بھی اب آگے جا کر جب اس پر عملی طور پر اس پر کوئی عمل درآمد کا مرحلہ آئے گا تو وہ دیکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے انتہائی اہم خبر ہے ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹریبیونل کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ نئے الیکشن ٹریبیونل جو اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان پر انتہائی اہم الیکشن ٹریبیونل میں فیصلہ ہونے سے صرف ایک دن پہلے گزشتہ دنوں اس ٹریبیونل میں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کی جانب سے ان کے اپیلوں پر الیکشن ٹریبیونل میں یہ فیصلہ آنے والا تھا، لیکن لیگی امیدواروں نے الیکشن ٹریبیونل کے جج پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کسی اور جج کے پاس یہ کیس منتقل کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا، جس پر الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ان کی بات تسلیم کر لی اور کسی نئے ٹریبیونل کے جج کے پاس اس کیس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس پر دوبارہ اپیل کی گئی اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انتہائی اہم اور انتہائی سخت ریمارکس دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس حوالے سے کہا کہ میرے ججوں پر غلط الزامات لگانے والے جیل جائیں گے اور 5 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ حکومت توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ جج پر تعصب کا الزام لگانے والا لیگی ایم این اے جس نے یہ الزام عائد کیا تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے۔ حکومت جو چاہتی ہے وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ کیس انتہائی اہم مرحلے میں ہے ناظرین، اس کے فیصلے سے ایک انتہائی دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور عوام کی نظریں ہیں اس کیس کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، عید پر وفاقی حکومت نے 17 سے 19 جون تک عید کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین 17 سے 19 جون تک وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر، عید قربان پر 3 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے جو کہ 17 سے 19 جون تک ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی اخبار میں ایک اور اہم خبر ہے، FC شہدا پیکج کے حوالے سے ایک خبر ہے۔ شہدا پیکج کو 30 لاکھ سے 1 کروڑ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی نے گزشتہ روز شب قدر میں ایک پریڈ کے دوران یہ اعلان کیا۔ FC کے ٹریننگ سینٹر میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شہدا پیکج ہے FC کے ان کے خانوادوں کے لیے وہ 30 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ روزنامہ جہاں کا خبر ہے، چین کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے خود اپنے دورے کو کامیاب قرار دیا ہے۔ بہتر ہوتا کوئی اور ذرائع سے غیر جانبدار کوئی حلقہ ان کے دورے کو کامیاب قرار دیتا، لیکن بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ چین کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اور آخر میں روزنامہ ڈیلی دا نیوز کی خبر ہے، بیرسٹر گوہر کا بیان ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کا بیان ہے، عمران گرین لائٹس ٹاک ود گورنمنٹ۔ بیرسٹر گوہر نے گزشتہ دنوں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اب مذاکرات ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان نے بھی یہ کہا کہ مذاکرات قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ہوں گے، مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے ہوں گے اور 2 ٹوک مذاکرات کریں گے۔ اور ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو عید کے بعد ہم احتجاج کی جانب ہی جائیں گے۔ یہ بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ
ان معاملات کے اوپر ہی ہم مذاکرات کریں گے. اس کے علاوہ مذاکرات کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہوگا. قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اور جو مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کے حوالے سے, اور PM ٹو ایکسپینڈ کیبنٹ آفٹر بجٹ. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ میں توسیع ہوگی, اور یقیناً اس میں اور سارے لوگوں کو وزارتیں دی جائے گی. اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بیان, وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیان ہے, نو سیکریٹ کاؤس ایوری ون مسٹ پے ٹیکسز. انہوں نے کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں, اب سب کو ٹیکس دینا ہوگا, اور ٹیکسوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام, اور اب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بشارت حسین مقداد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.